یہ یونٹ مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس میں الفاظ کی درستگی اور ادائیگی میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اصل یونٹ سے رجوع کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آڈیو یونیورسٹی کے کاپی رائٹ شدہ خود اکتسابی مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ مواد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے AI کی مدد سے تیار کردہ آڈیو سیریز کا حصہ ہے۔ کسی بھی ملک کو ایک ریاست آخر کیا چیز بناتی ہے؟ مطلب زمین، لوگ، حکومت، یہ تو ہیں ہی۔ جی، لیکن ایک چوتھا عنصر بھی ہے جسے ہمارے ذرائع میں ریاست کی روح کہا گیا ہے۔ جان بھی کہا گیا ہے۔ بالکل، جان۔ آج ہم اسی پراسرار طاقت یعنی اقتدار اعلیٰ کی کھوج لگائیں گے کہ آخر یہ ہے کیا۔ اور یہ کھوج بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف کوئی کتابی نظریہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ حتمی طاقت کس کے پاس ہے ہمیں کسی بھی ملک کا پورا نظام سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو چلیں اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ لفظ اقتدار اعلیٰ سنا ہے لاطینی لفظ سپرانس سے نکلا ہے؟ جی، سپرانس، جس کا مطلب ہے سب سے اعلیٰ۔ سب سے اعلیٰ۔ تو ماخوذ میں جو اس کی پہلی خاصیت بتائی گئی ہے وہ ہے کہ یہ مطلق ہوتا ہے۔ یہ تو سننے میں کافی شدید لگتا ہے تو شدید۔ نظریاتی طور پر اس کا مطلب یہی ہے کہ ریاست کی سرحدوں کے اندر اس سے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فرد، نہ کوئی ادارہ۔ اور اسی سے جڑی ہوئی اس کی دوسری خاصیت ہے کہ یہ ناقابل تقسیم ہے۔ ناقابل تقسیم مطلب اسے بانٹا نہیں جا سکتا؟ بالکل نہیں۔ ذرائع میں ایک بڑی اچھی مثال دی گئی ہے کہ جیسے آپ ایک مثلث کو آدھا نہیں کر سکتے، ورنہ وہ مثلث ہی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح اقتدار اعلیٰ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے اسے تقسیم کیا تو آپ نے ریاست کو ہی ختم کر دیا۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا الجھ گیا۔ اگر یہ تقسیم نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت الگ الگ اداروں میں بھٹی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہیں پر وہ قانونی اور حقیقی حاکم والی بات آتی ہے نا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ اس تصور کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا؟ جی، دیکھیں، ایک ہوتا ہے قانونی حاکم یعنی ڈے جورے، جسے قانون کہتا ہے کہ طاقت اس کے پاس ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا ہوتا ہے حقیقی حاکم یعنی ڈی فیکٹو، جس کے پاس اصل میں طاقت ہوتی ہے بھلے ہی قانون کچھ بھی کہتا ہو۔ اس کی کوئی مثال دیں تو بات واضح ہوگی۔ سب سے بہترین مثال کسی فوجی بغاوت کی ہے۔ جب کوئی جنرل حکومت پر قبضہ کرتا ہے تو قانوناً تو شاید پرانی حکومت ہی حاکم ہوتی ہے۔ جی، کاغذوں میں۔ جی، لیکن اصل طاقت، فوج کا کنٹرول، فیصلے کرنے کی صلاحیت، وہ سب اس جنرل کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ڈے فیکٹو حاکم بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اپنی طاقت کو قانونی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے، جیسے نیا آئین بنا کر یا پرانے کو معطل کر کے۔ بالکل، یہ اپنی حکمرانی کو جائز ثابت کرنے کی دوڑ ہے۔ لیکن طاقت کی ایک اور بھی تقسیم ہے جو اتنی واضح نظر نہیں آتی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قانونی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ کا فرق۔ یہ آئیڈیا ایک مفکر ہیں ڈائسی، ان سے جوڑا جاتا ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق قانونی حاکم وہ ہے جو قانون بنا سکتا ہے، جیسے برطانوی پارلیمنٹ۔ نظریاتی طور پر وہ کچھ بھی قانون بنا سکتی ہے۔ یہاں ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ قانونی طور پر یہ حکم دے سکتی ہے کہ ملک کے تمام نیلی آنکھوں والے بچوں کو ختم کر دیا جائے۔ جی، یہ اس کی قانونی حاکمیت کی انتہا ہے۔ لیکن کیا وہ ایسا کبھی کرے گی؟ کبھی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس قانونی حاکم کے پیچھے ایک اور طاقت کھڑی ہے جسے ہم سیاسی حاکم کہتے ہیں۔ یعنی عوام، ووٹرز؟ بالکل، عوام کی نائے۔ اگر پارلیمنٹ ایسا کوئی قانون بنائے گی تو عوام اسے اگلے الیکشن میں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، تو اصل طاقت کس کے پاس ہوئی؟ واہ، تو یہ تو ایسا ہی ہوا ہے جیسے کسی کمپنی کا CEO قانونی حاکم ہے، لیکن اصل طاقت یعنی سیاسی حاکم وہ شیئر ہولڈرز ہیں جنہیں اسے خوش رکھنا ہے۔ کیا بہترین مثال دی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ قانونی حاکم کو ہمیشہ سیاسی حاکم کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اقتدار اعلیٰ ریاست کی وہ مطلق اور ناقابل تقسیم طاقت ہے جو اسے ریاست بناتی ہے، لیکن جی، یہ جاننا کہ اصل کنٹرول کس کے پاس ہے، قانون بنانے والے کے پاس،
سڑک پر طاقت رکھنے والے کے پاس یا پھر عوام کے پاس؟ یہی اصل کھیل ہے۔ بالکل، اور جدید ریاستوں کا سارا سیاسی ڈھانچہ اسی کشمکش کے گرد گھومتا ہے کہ حتمی طاقت کس کی ہے۔ اس نے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ ضرور۔ یہ ذرائع ریاست کے مطلق اقتدار اعلیٰ پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں جہاں بین الاقوامی قانون ہیں، انسانی حقوق کے معاہدے ہیں، طاقتور عالمی تنظیمیں ہیں، کیا کسی بھی ریاست کا یہ مطلق اور ناقابل تقسیم اقتدار کا تصور اب بھی قائم رہ سکتا ہے؟